السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آپ میں سے بہت سے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی تو رمضان کافی دور ہے، یہ ہم سیشن کیوں کر رہے ہیں. بیسیکلی رمضان کی تیاری جو ہوتی ہے وہ رمضان سے بہت پہلے شروع ہوتی ہے. اب دیکھیں ہمارے گھروں میں شادی کی تیاری کب شروع ہوتی ہے، بچوں کے ایگزامز کی تیاری کب شروع ہوتی ہے، کوئی آپ کے گھر میں ایونٹ ہو، ایون ویکینڈ پہ کوئی ڈنر ہو، لنچ ہو، کسی کو ملنا ہو، پکنک ہو، گھر کی میں کوئی آپ کو رینوویشن کرانی ہے. بیسیکلی ہر چیز کی تیاری ہم وقت سے طرح پہلے ہی شروع کرتے ہیں. اس میں بہت سارے پریپریشن کے اینگلز آ جاتے ہیں. تو اسی لیے یہ سیشن جو میں لے رہی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا ہم مینٹلی پریپیئر ہو جائیں کہ ہم نے رمضان کی تیاری کیسے کرنی ہے. اور بینگ فیمیلز ظاہر ہے ہمارے اوپر ایک لوڈ بھی ہوتا ہے ہر وقت کہ ہم نے اپنے بچوں کو، اپنی فیملیز کو گائیڈ بھی کرنا ہے، سکھانا بھی ہے، سمجھانا بھی ہے. تو وہ ہمارے لیے سلسلہ جو ہے وہ آسان ہو جائے. رمضان کے لیے یہ ہم سب کو پتا ہے کہ مقصد کیا ہے رمضان کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 183 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پہ فرض کیے گئے روزے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. ہم اپنے لیے یہ سوچیں کہ رمضان ہمیں تقوی کی طرف لے کر جاتا ہے، تقوی کا حصول ہوتا ہے رمضان کے ساتھ. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ جو ہے اس کو ہم منتھ آف قرآن کہتے ہیں. جیسے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں آتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے رمضان کا جس میں نازل ہوا قرآن. ہدی للناس، جو کہ ہدایت ہے تمام انسانیت کے لیے، لوگوں کے لیے، وبینات من الہدی والفرقان، اور بہت واضح بینات، واضح ہدایت ہے اور فرقان بھی ہے جس سے ہمیں صحیح اور غلط کی پہچان ہوتی ہے. فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، تو تم میں سے جو بھی حاضر ہو اس مہینے میں وہ روزے رکھے. اور پھر ہمیں بتا دیا گیا کوئی اگر مریض ہے، سفر میں ہے تو وہ ان کو بعد میں پورا کر لے. اور یہ بھی بتا دیا گیا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا، اور تاکہ تم اس عدت کو پوری کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو اور اس ہدایت پہ چلو جو اللہ نے تمہیں دی. لعلکم تشکرون، تاکہ شکر گزاری تمہارے اندر جو ہے وہ آنی شروع ہو جائے. تو آپ دیکھیں جب ہم رمضان کے مہینے کی بات کرتے ہیں تو اس کے بہت سارے کنیکشنز ہیں. یعنی جو بھی ہم دین کی بات لوگوں کو سکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی فیملیز کے لیے چیزیں پلان کرتے ہیں، کام پلان کرتے ہیں، تو ہر ایک کا ایک لنک جو ہے وہ بننا شروع ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے بہت سارے چیلنجز ہیں. مثلا سب سے پہلا تو ہمارا رمضان کا ہی چیلنج ہوتا ہے. خواتین کے لیے تو بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ ہم نے، وہی بات ہے کہ گھر کی مینجمنٹ بھی کرنی ہے، سحری افطاری بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ تراویح ہے، دورہ قرآن کے لیے لوگ جو ہیں وہ ایفرٹس کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اپنی فیملی کے لیے بھی، بچوں کو کسی کے ایگزامز ہیں پھر بھی ان کو موٹیویٹ کرنا ہے. اپنے پرسنل فیکٹرز کتنے سارے ہوتے ہیں، کسی کی صحت کیسی ہے، کسی کے اوپر کتنا لوڈ ہے، کسی کا بچہ چھوٹا ہے، کوئی ٹریولنگ آ گئی ہے، کوئی مہمانداری چل رہی ہے، اور آج کل کووڈ کی وجہ سے کئی بیماریاں بھی چل رہی ہیں. پھر اپنے گھر کے فیکٹرز ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ روزے رکھ رہے ہیں، کچھ نہیں رکھ رہے، کچھ بہت کیجول ہوتے ہیں روزے رکھنے کے معاملے میں، یعنی کہ روزہ رکھ کے انہوں نے کوئی 8-10 فلمیں بھی دیکھ لینی ہیں، گانے پورے سننے ہیں. اور ہمارا دکھ سے برا حال ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم اپنی فیملیز کو ایسی تمام سچویشنز میں کیسے گائیڈ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر چھوٹے بچے ہیں تو ان کی کیسے رہنمائی کریں، بڑے بچے ہیں تو ان کو کیسے موٹیویٹ کریں، ہسبینڈز ہیں تو ان کے لیے کیسے پلاننگ کریں. پھر ہمارے بہت سے کلچرل فیکٹرز بھی ہیں، یہ جو پکوڑا کلچر ہے، پھر اسی طرح سے روح نکلتی جا رہی ہے، یعنی کہ مساجد کا رخ کم ہوتا ہے لیکن مارکیٹس کا رخ پورا ہو رہا ہوتا ہے. پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے رمضان میں بھی ہم نے بہت مس کیا، ہم لوگ تراویح پڑھنے کم لوگ جا رہے ہیں، گھروں میں پڑھ رہے ہیں کیونکہ کووڈ کی وجہ سے.
سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے، بیماریوں کی وجہ سے، فیئر کی وجہ سے، تو بہت سارے چیلنجز ہمارے جمع ہونے شروع ہو جاتے ہیں جب ہم رمضان کی بات کرتے ہیں. اور ہمیں ساتھ یہ بھی پتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ایک بونس والا مہینہ رکھا ہے، یعنی آپ جتنی بھی اس کی فضیلت پڑھتے چلے جاتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو بھی بند کر دیا جاتا ہے. تو اس سے مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وہ مہینہ دیا ہے جس میں بونسز بہت زیادہ ہیں، نیکیوں کا جو اجر بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ہمارے لیے نیکیاں کرنا ایک پورا ماحول بن جاتا ہے نا، تو نیکیاں کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، اور جو برائیاں ہوتی ہیں ان سے انسان اپنے آپ کو روک پاتا ہے، اور وہی بات ہے کہ شیطانی وسوسے بھی کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک وہ آبزرویشن ہے جو کہ ہمارے پاس ہے، یعنی ہم وہ محسوس کر سکتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ ہمارے لیے پریشانی بھی ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو کہ روزہ رکھیں گے اور ان کو روزے میں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا. تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا روزہ ایسا ہو کہ ہمیں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی نہ ملے. تو ہمیں کیا چاہیے نا، ہمیں ایک پروڈکٹیو اپروچ چاہیے ہے جو کہ مسنگ ہوتی ہے، کیونکہ ہر سال رمضان سے پہلے ہم تھوڑے سے پریشان ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں پچھلے تجربات بتا رہے ہوتے ہیں کہ بہت سی کمی رہ گئی. ہم اس وقت بھی ڈر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اب کیا کریں گے، اس رمضان میں ہم اپنے لیے کیا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، کیسے اپنے آپ کو یا اور لوگوں کو بینیفٹ دے سکتے ہیں. تو ہم اس وجہ سے ڈیفینیٹلی ایک گھبراہٹ کا شکار ہوتے ہیں. اب اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور ہمارا جو چیلنج بہت بڑا آنا شروع ہو جاتا ہے رمضان کا، وہ یہ ہے کہ ہماری جو پروڈکٹیو اپروچ جو ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی، ڈیورنگ رمضان بھی نہیں ہوتی، اور بعد میں بھی ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم نہیں کر رہے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ پہلے تو یہ کہ ہم نے بہت ساری ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن رکھی ہوتی ہیں اپنے ساتھ بھی، اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ بھی، یعنی وہ باتیں ہم نے سوچی ہوتی ہیں جو کہ ہم نے پچھلے کئی سالوں کے تجربے میں دیکھ لی ہوتی ہیں کہ ہم ان کے اوپر عمل نہیں کر پا رہے ہیں کسی طرح سے بھی. دوسرا یہ کہ کنسسٹنسی جو ہے وہ نہیں ہوتی، استقامت نہیں ہوتی ہمارے اندر. رمضان میں ہم نے اپنے گراف کو اتنا زیادہ اوپر کر لیا اور اس میں ہم نے سوچا رمضان کے بعد بھی میں یہ سب کچھ کروں گی، اور وہ گراف ہمارا ایسا نیچے آتا ہے کہ ہم سے بالکل مینج نہیں ہوتا. تیسرا یہ کہ علم کی بھی کمی ہوتی ہے، اتنا علم ہمارے پاس ہوتا نہیں، اور ہم بہت ساری چیزوں کو اپلائی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اس میں غلطیاں کرتے ہیں. پھر یہ کہ کمیونٹی سپورٹ نہیں ہوتی، یعنی یا تو رمضان کے درمیان یہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہوتے ہیں جو رمضان کو اس طرح ویلیو نہیں دے رہے ہوتے کہ کتنا قیمتی وقت ہے، کتنا قیمتی خزانہ ہے، اور ہمارے کیا ٹارگٹس ہونے چاہیے. یا یہ کہ رمضان کے بعد وہ سپورٹ جو ہوتی ہے جو کچھ عرصے کے لیے ہمیں نظر آتی ہے وہ ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے. پھر یہ کہ ٹائم مینجمنٹ جو ہے وہ نہیں ہو پاتی. جیسے وہی بات ہے کہ اتنا وقت خواتین کا تو خاص طور پہ کچن میں گزر جاتا ہے، یا کئی دفعہ رمضان کے دنوں میں بچوں کے ایگزامز اور اس قسم کی ایکٹیویٹیز آ جاتی ہیں کہ وہ بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے کہ ہم نے بچوں کی کن کن ایریاز میں تیاری کروانی ہے اور بہت سارے کاموں کو پھر لے کر چلنا ہے. اسی طرح سے انرجی مینجمنٹ بھی ہماری نہیں ہوتی. شروع میں تھوڑی سی ہم کوشش کرتے ہیں لیکن بعد میں تھکنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بس اسے کہتے ہیں کہ گھسٹ گھسٹ کے وقت گزارتے ہیں. فٹنس نہیں ہوتی اوور آل. آپ دیکھیں کہ کیونکہ ہمارا اسٹیمنا ہی کسی چیز کا نہیں ہوتا، نہ سونے کا، نہ جاگنے کا، نہ کوئی کام کرنے کا، جس کی وجہ سے پھر ہم وہ بہت سی چیزوں کو مینج نہیں کر پاتے ہیں. اسی طرح جب لیک آف فٹنس ہوتی ہے تو اگلا اگر ہم دیکھیں کہ اسپرچل لنک بھی جو ہے ہمارا وہ بہت زیادہ مسنگ ہوتا ہے، یعنی قرآن سے وہ تعلق نہیں ہوتا. نمازیں تو پڑھ رہے ہیں دھڑا دھڑ، یا تراویح میں کھڑے ہوئے ہیں اور سو رہے ہیں، یعنی وہ جو وقت ہوتا ہے جس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق جو ہے اس کو اسٹرانگ کرنا ہوتا ہے وہ ہم نہیں کر رہے ہوتے ہیں. نہ ہم اس وقت کو اپنے لیے کوئی ٹریننگ لے رہے ہوتے ہیں کہ جی اس وقت میں میرا کیا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے، میں نے کیسے کام کرنا ہے، میں نے کیسے اپنے آپ کو ایک بہتر انسان جو ہے وہ بنانا ہے. کیا ہماری کوئی چیک لسٹ ہونی چاہیے رمضان کے لیے، اس کے اوپر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہماری کوئی مینٹل پریپریشن ہونی چاہیے، یعنی ہم اپنی نیت کے اوپر ابھی سے کام کرنا شروع کریں کہ میں نے روزے کیوں رکھنے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو سورہ البقرہ کی وہ آیت دکھائی کہ ایمان والا کہہ کے ہمیں مخاطب کیا گیا ہے، تو میں یہ سوچوں کہ میں اپنے ایمان پہ اگر کام کرنا چاہتی ہوں تو مجھے
اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. پھر اس کے لیے دعائیں بہت زیادہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے رمضان کا مہینہ نصیب بھی ہو اور اس میں میرا تقویٰ بھی بڑھے, اس میں اللہ تعالیٰ ایسے طریقے سے میرا رمضان گزرے جس سے تو راضی ہو جائے. پھر اپنی اکاؤنٹیبلٹی کا موقع ملتا ہے, اپنے محاسبے کا موقع ملتا ہے مسلمان ہونے کے ناطے, پھر والدین ہونے کے ناطے کہ ہم اپنی رسپانسبلٹی کو کیسے پورا کر رہے ہیں. اور یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں جتنے فیملی ممبرز ہیں ان کو لیکچر دینے کی بجائے ان کو بھی اس بات کا احساس دلائیں کہ ہماری نیت, ہمارا اخلاص, ہماری دعائیں, ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہمیں کس طرف لے کر جائے. پھر اس کے لیے ہمیں کچھ پریکٹیکل سٹیپس بھی لینے ہوتے ہیں. یعنی اب یہ وقت ہے جب ہم اپنے ماحول کو دیکھنا شروع کر دیں, کیا کیا میرے چیلنجز ہیں, کیونکہ ہم میں سے ہر انڈیویجول کے چیلنجز ڈفرینٹ ہیں کہ مجھے کن کن باتوں کو دیکھنا ہوگا, سمجھنا ہوگا, اس کے مطابق مجھے اپنی ساری پلاننگ کرنی ہوگی. ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہماری کمپنی کیسی ہے. کچھ لوگ ہماری کمپنی میں ایسے ہونے چاہیے جو ہمیں انجوائے کریں, ہم ان کو انجوائے کریں اور وہ ہمارے لیے بیسٹ سپورٹ بنے. یعنی انہی دنوں میں ایک جسے کہتے ہیں نا, کچھ لوگ آپ کے ارد گرد ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو ہر وقت ڈراتے رہتے ہیں, اف روزے آ رہے ہیں, اف کیا ہوگا اور کیا کریں گے, دن لمبے ہوتے جا رہے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو اتنی ایکسائٹمنٹ میں بتاتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے رمضان آ رہا ہے, ہمیں پھر اپنے آپ کو امپروو کرنے کا موقع ملے گا. تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری کمپنی میں کون سے ایسے لوگ ہیں. اور پھر سب سے پہلی بات یہ کہ ہمارا جو کی رول ہے فیملی میں, اگر ہم ابھی سے گھر میں ہر بات پہ کہتے ہیں روزے آ رہے ہیں اور ساری روٹین ایسی ہو جائے گی وہ ہو جائے گی, تو ہمارے بچے ایک طرف سے سن رہے ہیں کہ ہم ان کو لیکچر دے رہے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے جب آپ نے اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے, اور دوسری طرف ہم ساتھ ہی اس قسم کی باتیں بھی کر رہے ہیں کہ توبہ اس وقت کو ہم کیسے گزاریں گے. پھر یہ کہ فیملی پلاننگ جو ہوتی ہے ہمیں وہ بہت اچھے طریقے سے کرنی ہوتی ہے. یعنی ہمارے گھر میں چھوٹا بڑا کون کون افراد ہیں, پھر ان کے اپنے چیلنجز کیا ہیں, ان کو ہم نے کس ڈائریکشن میں لے کر جانا ہے, ہم نے کس کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے, یہ بہت ضروری ہے. جب ہم نے پریکٹیکل سٹیپس اس کے بعد سوچ لیے تو پھر اب ہمیں اسپیسیفک فیملی کی تیاری کرنی ہوگی کہ بچوں کے اسکول کی کلاسز ہیں, میں نے کوئی اسلامک کلاسز اٹینڈ کروانی ہیں, کس کے لیے قرآن کی دہرائی رکھنی ہے, کس کے لیے کیا ٹارگٹ سیٹ کرنے ہیں, کس کو کیسے موٹیویٹ کرنا ہے. ریسنٹلی مجھے اتفاق ہوا کچھ ایسے لوگوں کو قرآن پڑھانے کا کہ وہ گرون اپ لوگ ہیں, اور جب میں نے ان کو پڑھانا شروع کیا تو وہ اتنا گھبرا رہے تھے, یعنی پڑھنا بھی چاہ رہے تھے لیکن اتنا ڈر اور خوف تھا. اور ان میں سے ایک دو لوگوں نے میرے ساتھ شیئر کیا کہ ہم نے تو جب لاسٹ ٹائم قرآن کو کھولا تھا اور پڑھا تھا تو لائک مائی ایج واز 7 years اور 8 years, اور اب آئی ایم 40 years اور میں نے نہیں پڑھا ہوا. تو اب آپ سوچیں کہ ایسے انسان کے اندر کتنے بلاکس پیدا ہو چکے ہوتے ہیں نا. اگر ایک 7 سال کے بچے کو ماں نے بس آمین کروا دی کہ تم نے قرآن ختم کر دیا اور اس کے بعد دوبارہ اس نے کبھی قرآن مجید نہیں کھولا, تو آپ سوچیں کہ اس کے لیے ساری زندگی کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہوگا نا. یہ تو والدین کی ایک تربیت کا حصہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی لیول پہ بچوں کو ایکسپوجر دیتے رہیں کہ بچے قرآن مجید کی تلاوت کریں. اور رمضان جو ہوتا ہے نا وہ بیسٹ ٹائم ہوتا ہے بچوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اور ان کو اس قسم کے ٹارگٹ سیٹ کرنے کے لیے, کیونکہ باقی دنوں میں وہ آپ کو بہت سی کہانیاں سنا سکتے ہیں لیکن آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ دس از 1 month جو ہمارا بڑا ایک اسپیشل ٹائم ہے, اور ان کو نا یہ اپرچونٹیز بھی زیادہ ملنا شروع ہو جاتے ہیں اگر آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں. جو ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے جس کی طرف ہمیں توجہ دینی ہوتی ہے وہ اب یہ ہے کہ ہم رمضان کے لیے اپنی پوری فیملی کی ریچارجنگ کیسے کریں گے. اوور آل ہمیں کیا کرنا ہے, ہم نے قرآن مجید کو پڑھنا ہے, اسٹڈی کرنا ہے, اس کی تلاوت کرنی ہے, اپنی تلاوت کو بہتر بنانا ہے, اس کی پریکٹس کرنی ہے کہ اس میں کیا کیا کانسیپٹس ہیں, اور اس کو پریچ کرنا ہے, یعنی کہ اس کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹارگٹ سیٹنگ کے لیے چلنا ہے. اور یہ جو ہم کام کریں گے نا اسی سے ہم دیکھیں گے کہ ہمارا تقویٰ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا. اور یہی مشکل ہمارے لیے ٹارگٹ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی ہم نے تلاوت کریں, اس کے ساتھ ساتھ ہم فہم لے کر آئیں. ایز اے فیملی پرسن جب آپ کی فیملی ہوتی ہے نا تو قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے ہر آیت پہ رک کر یہ غور و فکر کرنا ہوتا ہے کہ اس کو میں کیسے پریکٹس کروں ایز اے مدر, ایز اے سسٹر, ایز اے ڈاٹر. بچے کو سوچنا ہوتا ہے ایز اے چائلڈ. یعنی ہر شخص اپنے پر ایک پرسنل پیکج کے ساتھ اس کو لے کے چلے. ہم اکثر اوقات جب آیات پڑھ رہے ہوتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے کسی فیملی ممبر کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہائے ہائے وہ فلاں شخص جو ہے وہ اس کو صحیح سیکھ لے اور وہ جو ہے وہ امپروو ہو جائے. انڈائریکٹلی ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہی ہوں, شاید نا
مجھے تو شاید کچھ کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے پر اپلائی کریں اور پھر ہم ساتھ ساتھ پلان بنائیں پڑھتے پڑھتے اس کو میں نے اپنے فیملی ممبرز تک کیسے پہنچانا ہے کہ وہ بھی اتنا ہی انرجائز ہوں, وہ ریچارج ہوں. یہ نہ ہو کہ جب وہ مجھے دیکھیں تو وہ کہیں چلو جی اماں کا درس شروع ہو گیا اور وہ ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیں, بلکہ وہ انتظار میں ہوں کہ ہمیں کوئی ایک اچھی بات جو ہے وہ بتائی جائے گی. تو یہاں سے ہمیں تقویٰ کا بھی پتہ چلتا ہے کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے, کیونکہ تقویٰ کے حصول کے لیے کہا گیا نا, یہ وہ ابیلٹی ہے جس سے ہم اپنے آپ کو سیف گارڈ کرتے ہیں, ہم اپنے آپ کو آگے کی طرف بڑھاتے ہیں. اس کو ہم سیلف ریسٹرین بھی کہتے ہیں. تقویٰ بیسیکلی عربی کا لفظ ہوتا ہے. یہ وہ ایک کنڈیشن ہوتی ہے جو ہمارے دل کی ہوتی ہے, جس میں ہم خود سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور نیکیوں کی طرف جاتے ہیں, اور اس لیے کہ ہمیں ہر وقت یاد رہتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور یہ جو اللہ تعالیٰ کا دیکھنا ہے نا, یہ کوئی ایسی خوف کی کیفیت نہیں ہوتی, اس میں کہ اللہ کی محبت بھی شامل ہوتی ہے, اللہ کا ڈر بھی. اللہ کا ڈر اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ ذات جو اتنی عظیم ہے, میں اس کے سامنے کیسے کوئی غلط کام کروں. آپ دیکھیں نا, ہم تھوڑے تھوڑے لوگوں سے ڈر جاتے ہیں. ان لوگوں کے سامنے ہم چوری نہیں کریں گے, لوگوں کے سامنے ہم غلط کام نہیں کریں گے. آپ دیکھیں نا, کوئی ایک ینگسٹر بیٹھا ہوا ہے, کئی دفعہ ہوتا ہے کہ میں جب ینگ بچیوں کو پڑھاؤں اور وہ مجھے یہ یقین دلا رہے ہوں کہ ہم سے آنےسٹ بندہ سوشل میڈیا پہ تو کوئی نہیں, تو میں ان کو کہتی ہوں کہ چلے میں آپ کو ایک چیلنج تھرو کرتی ہوں. اگر میں ابھی آپ کو کہوں کہ آپ نے فوراً پاسورڈ کھول کے اپنا انسٹاگرام کھول کے یا کوئی بھی ٹویٹر اکاؤنٹ کھول کے یا سوشل میڈیا کھول کے اپنی اماں یا ابا کے حوالے کرنا ہے, جن کو پورا گرپ ہے کہ سوشل میڈیا کو کیسے چیک کیا جاتا ہے, تو ان کی ہوائیاں اڑ جاتی ہیں کہ نہیں, وائی وڈ وی ڈو دیٹ. اس لیے کہ وہ کوئی نہ کوئی غلط ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں اس پہ, اور ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیے امبیرسنگ ہوگا. تو تقویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی ایکٹیویٹی کرتے ہوئے اپنے آپ کو اتنا تیار رکھیں کہ ہمارا رب دیکھ رہا ہے, اور ہمیں ایک شرمندگی کا احساس ہو کہ ہم کیسے اپنے رب کے سامنے کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے تقویٰ کا, یعنی جب بچے آپ کے چھوٹے ہیں نا, تو شاید پھر بھی آپ کو ہو کہ بھی وہی بات ہے, ہم نے لیپ ٹاپ کنٹرول کر لیا ہے, ہم نے اسٹڈی ٹائم کنٹرول کر لیا. ویسے تو آج کل وہ بھی کنٹرول میں نہیں ہے ماؤں کے, ہر وقت یہ سوال ہوتا ہے اسکرین ٹائم کیسے کنٹرول کریں. اصل جس پہ ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تقویٰ, کیونکہ ایک سٹیج آتی ہے جب بچے بڑے ہوتے ہیں, بہت انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں, انہوں نے ہر طرح کا راستہ نکالا ہوتا ہے. ایک ینگسٹر نے مجھ سے شیئر کیا کہ میری امی نے میرے سے فون لے لیا ہے, انہوں نے مجھے اس پہ خوب سختی کی ہوئی ہے, لیکن وہ مجھے پڑھائی کے لیے لیپ ٹاپ دیتی ہے, اور ان کو یہ نہیں پتا کہ میں اپنے سارے اکاؤنٹس کو لیپ ٹاپ کے تھرو ایکسس کر کے جو کچھ کرنا ہے وہ کر لیتی ہوں. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا ایک چیلنج ہے. تو یہاں سے ہمیں یہ ڈیفینیٹلی پتا چلتا ہے کہ ہمیں تقویٰ پہ کام کرنا ہے. جب تقویٰ آ جائے تو بچہ اکیلا بھی بیٹھا ہوگا نا, کہیں دوستوں کے درمیان ہوگا, والدین سامنے نہیں ہیں, چیکس اینڈ بیلنسز اور نہیں ہے, تو سب سے بڑا چیک یہ ہوگا اللہ کی جواب دہی کا احساس. اب ہم کیریکٹر بلڈنگ پھر بچوں کی کیسے کریں, یا روزوں میں کیریکٹر بلڈنگ کیسے ہوتی ہے, روزہ کیسے مدد دیتا ہے, کیونکہ روزہ تقویٰ سکھا رہا ہے. روزے کا مقصد تقویٰ ہے کہ بچہ اپنے آپ کو خود سے کسی بھی غلط چیز سے, غلط کام سے روک سکے. تو اب یہ کیسے ہوگا, یعنی اس کے اندر کیا کوالٹیز آ جائیں گی جب تقویٰ ہوگا. ایک تو اس کو جسے گاڈ فیئرنگ نیچر کہتے ہیں, اللہ کا ڈر ہوگا, اللہ کی خاطر وہ کام کرے گا, اس کو آخرت کی فکر ہوگی, اس کو ہوگا کہ مجھے ہر چیز کا حساب دینا ہوگا, اس کے اندر صبر آئے گا, اس کے اندر سیلف کنٹرول آئے گا, اس کے اندر ڈسپلن آئے گا, سیلف ڈسپلن آئے گا, اس کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہوگا, اس کے اندر اطاعت آئے گی, اور اس کا نفس جو ہے, دل جو ہے, وہ پاک ہوگا, پاکیزہ ہوگا, اس کے اندر تزکیہ ہوگا. لیکن یہ ایک دن میں نہیں ہوگا, یعنی یہ ہمیں ہر رمضان میں ایفرٹ کرنی ہوگی. رمضان میں سمجھیں اگر آپ کا کوئی بچہ, یا آپ اپنے آپ کو دیکھیں تو آپ اپنی پرسنٹیجز لگا سکتے ہیں, میرے اندر خدا خوفی کتنی ہے, 30%, 80%, مجھے آخرت کی کتنی فکر ہے, میرے اندر صبر کتنا ہے. صبر میں تو شاید مائیں جو ہے وہ 0 پہ ہوں گی, کیونکہ اکثر مائیں کہتی ہیں کہ بس اب میرے صبر کی انتہا ہو گئی. میرا اپنا سیلف کنٹرول کتنا ہے, مطلب میں اپنے اوپر غصے پہ, اپنی بہت سے معاملات پہ, بہت سی غلط جو ایٹیچیوڈز ہیں ان پہ کتنا کام کرتی ہوں. اس میں بھی اکثر مائیں یہ کہتی نظر آتی ہیں کہ دیکھیں میں نے بڑا کنٹرول کیا, بڑا اس کو سمجھانے کی کوشش کی, لیکن پھر میری بس ہوگی, اور وہ جب بس ہماری ہوتی ہے, ہمارا کنٹرول نہیں رہتا, تو پھر آپ دیکھیں کہ ہم بہت سے غلط کام جو ہیں وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں بچوں کے ساتھ. اسی طرح کی جو ایٹیٹیوڈز ہوتے ہیں یہ کافی ڈیفیکلٹ ہو جاتے ہیں. اسی طرح اپنا ڈسپلن میرا کتنا ہے, ہم کہتے ہیں بس کیا کروں, گھر کے کام اتنے ہیں,
تو وہی بات ہے کہ نہ مجھے تو ایکسرسائز کا ٹائم ملتا ہے اور نہ مجھے اپنی کیئر کرنے کا ٹائم ملتا ہے اور نہ اس کا ٹائم اور نہ اس کا ٹائم. ہر چیز کے لیے ہم نے ایک جواز ڈھونڈا ہوتا ہے اور ہم اسی پہ چل رہے ہوتے ہیں. تو اپنے اوپر اپنے آپ کو انالائز انسان کرے کہ رمضان سے پہلے میرا کیا سٹیٹ ہے, کتنی پرسنٹیج پہ میں اپنے ان تمام ایریاز میں ہوں, میرے بچے, میرے گھر والے, اسپیشلی جن کے لیے میں ذمہ دار ہوں وہ ہیں, اور رمضان میں ہم ان ایریاز پہ کام کر رہے ہوں, اپنے اندر یہ کوالٹیز بلڈ کر رہے ہوں. یعنی رمضان صرف یہی نہیں ہے, جیسے اگر آپ دعائیں پڑھتے ہیں اپنی, تو آپ کیا کچھ سیکھ رہے ہیں, آپ سیلف ڈسپلن سیکھ رہے ہیں نا, کہ مجھے خود وہ دعا یاد رہے. آپ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں نا, سنت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. آپ اپنے اندر سینس آف رسپانسبلٹی لا رہے ہیں نا, کہ یہ وہ وقت ہے میں نے دعا پڑھنی ہے. سحری افطاری بھی آپ دیکھیں ہمارے اندر صبر بھی پیدا کرتی ہے, سیلف کنٹرول بھی پیدا کرتی ہے. اس ٹائم پہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, یا وہی بات ہے کہ کھانے کی ریسیپیز ڈسکس کر رہے ہیں. اسی طرح سے ہم بار بار جب حقوق العباد بھی کی طرف بھی جاتے ہیں, کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں, اس کا فہم حاصل کرتے ہیں, تو وہ ہمیں آخرت کی اکاؤنٹیبلٹی کے بارے میں بتاتا ہے. تو یہ سارے فیکٹرز ہیں جن کو ہمیں یاد رکھنا ہے. بیسیکلی آپ یہ سمجھیں کہ یہ ہماری اینوئل ٹریننگ ہوتی ہے. یعنی پورا سال آپ نے جیسے رمضان میں جو سیکھا, اپنی پرسنٹیج ان تب ایریاز میں بڑھائی, جو تقوی کی بنیاد پہ کوالٹیز آپ کے اندر آتی ہیں, تو پھر کیا ہو جاتا ہے کہ پورا سال کسی نہ کسی لیول پہ آپ اپنے اندر کام کرتے رہتے ہیں. لیکن اگلا رمضان آنے تک اب آپ کی بیٹری پھر نیچے آنی شروع ہو جاتی ہے. پھر آپ دوبارہ اسیسمنٹ کرتے ہیں کہ اب بیٹری لو ہو رہی ہے نا, تو ہم یہ نہ سوچیں میں فیلئر ہی ہوں, میں نے جو پچھلے رمضان میں سیکھا تھا دیکھو وہ سب بھول گئی ہوں, وہ کچھ بھی نہیں کر رہی. اپنے آپ کو بتائیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور رمضان دے دیا, اس پہ میں دوبارہ کام کروں. اب آپ دیکھیں اگر آپ نے پچھلے رمضان پہ ایک پازیٹیو انسان کی طرح اپنے اوپر کام کیا, فوکس طریقے سے یہ جو میں نے آپ کو سارے ایریاز بتائے ہیں ان کے اوپر کام کیا, اب کیا ہوگا کہ پورا سال آپ کو یہ کوالٹیز کہیں نہ کہیں بینیفٹ دیں. یعنی آپ کو باقاعدہ ان کو لکھ کے رکھ لینا چاہیے کہ یہ میں نے سیکھا ہے, اور میں نے رمضان کے ڈیورنگ رمضان بھی اور رمضان کے بعد بھی ان کوالٹیز کو کہاں کہاں استعمال کرنا ہے, اور اب وہی بات ہے اپنی فیملی میں کیسے جنریٹ کرنا ہے. اور انہی کوالٹیز کو اگر آپ ٹارگٹ بنا لیتے ہیں کہ مثلا اس ہفتے ہم سب مل کے گھر والے ہم اس کوالٹی پہ کام کریں گے, اچھا پھر اگلے ہفتے ہم اس کوالٹی پہ کام کریں گے, اور جب آپ اپنے آپ کو اس طرح سے لے کر چل رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اگلا رمضان آنے تک اب ظاہر ہے آپ ایگزاسٹ ہو چکے ہوگے, آپ کی بیٹری ختم ہو رہی ہوگی. تو یہ نہ اپنے آپ کو نیگیٹو میسج دیں کہ آئی ایم اے ورتھ لیس پرسن. اپنے آپ کو بتائیں اللہ تیرا شکر ہے آپ نے ریچارج کرنے کے لیے, دوبارہ تقویٰ کو پالش کرنے کے لیے ایک اور رمضان دے دیا. اس رمضان میں ہم اب دوبارہ شروع کر دیں. ہوگا یہ کہ کچھ پیٹرنز ہمارے ایسے ہوں گے جو اسٹرانگ ہوتے جائیں گے, جو ہم نے پچھلے رمضان میں سیکھے تھے اب اگلے رمضان تک, اور اب ہم وہاں سے آگے چلیں گے. اب آپ اگر 2-3 رمضان میں پرسنٹیجز لکھیں بیفور رمضان اینڈ آفٹر رمضان, تو آپ کو فرق محسوس ہوگا. مثلا میں نے اگر اس سال سے اپنی صبر کی پرسنٹیج لکھی تو 0 پہ تھا, اگلے رمضان تک ویسے میں نے نوٹ کیا ہے کہ چلو 5% پہ آ گیا ہے. اب آپ یہ نہ سوچیں کہ 100% تو نہیں نہ ہوا, فائدہ کیا ہوا, نہیں 0 سے 5% پہ آ گیا ہے. اب آپ ٹارگٹ بنائیں کہ اب میں نے 5% سے آگے جانا ہے. تو ہر سال اللہ نے جتنی زندگی دی اگر ہم کوشش کرتے رہیں ہر رمضان میں, تو پورے سال کے لیے بھی ہمیں یہ کوالٹیز فائدہ دیں گی, اور رمضان میں پھر ہم دوبارہ اپنی ریچارجنگ پہ جاتے ہیں. اور ان کوالٹیز کو ہم نے سب سے پہلے اپنی زندگی میں لانا ہے. اس سے کیا ہوگا ہمارے اندر وہ پاور, وہ اسٹرینتھ آئے گی کہ ہم نے اللہ کی خاطر فیصلے کرنے ہیں, اللہ کی خاطر کام کرنا ہے, اور ہم پھر اپنے بچوں کو, اپنی فیملی ممبرز کو بھی انہی کے بارے میں کلیئرٹی اور کانسیپٹ دے سکیں گے. تو مین ایکٹیویٹیز اگر ہم رمضان میں دیکھیں اوور آل تو کیا ہے, سحری ہے, افطار ہے, عبادت ہے, اور بہت ساری سوشل گیدرنگز ہیں. تو ان ایکٹیویٹیز میں ہی ہم نے ان سارے کانسیپٹس کو اور تقویٰ کو شامل کر کے چلتے چلے جانا ہے, اور یہی ہمارا چیلنج ہے اپنی فیملیز کے لیے کہ اس کو پروڈکٹیو ہم نے کیسے بنانا ہے. لیکن ہمارا اپنے بچوں کے ساتھ چیلنج کیا کیا ہے؟ پہلے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے بچوں کا قرآن سے کوئی کنیکشن نہیں, یعنی ان کو گیم لگا دو, ان کو کوئی اور ان کی فن ایکٹیویٹی دے دو تو وہ چھلانگے لگاتے ہیں, اور وہی بات ہے 15 گھنٹے بھی کھیلنے کے لیے تیار ہیں. قرآن کی اگر ان کی 15-20 منٹ کی کلاس ہے وہ اس کو اٹینڈ نہیں کر سکتے, اس کے لیے منت سماجت بھی کرنی پڑتی ہے اور بار بار ان کے پیچھے لگنا پڑتا ہے. یہ پیرنٹس کا بہت بڑا چیلنج ہے. اسی طرح جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں, ٹین ایج میں آ جاتے ہیں, وہ تو بالکل ہی ڈسکنیکٹڈ ہو جاتے ہیں, وہ تو کسی قرآن گیدرنگ میں بھی نہیں جانا چاہتے. یہ پیرنٹس کا بہت بڑا چیلنج ہے.
5 دفعہ نماز پڑھانا ہر پیرنٹ کا چیلنج ہے. مجھے کوئی پیرنٹ ایسا نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو مجھے کہ الحمدللہ مجھے کوئی اپنے گھر میں مسئلہ نہیں. اگر ایک بچہ بہت اچھی نمازیں پڑھ بھی رہا ہے تو کوئی دوسرا تیسرا بچہ ضرور آپ کو تنگ کر رہا ہے, اس کو آپ کو بار بار کہنا پڑتا ہے. کوئی بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ کو کہہ دیتے ہیں ہو کیئرس, آپ کون ہوتی ہے مجھے کہنے والی کہ مجھے نماز پڑھنی چاہیے. یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج والدین کے لیے بننا شروع ہو جاتا ہے. ان چیلنجز کے ساتھ ہم دن رات سٹرگل بھی کر رہے ہیں, ان کے بارے میں گھل بھی رہے ہیں. پھر یہ کہ ہمیں سنتوں کو پریکٹس کرنا ہوتا ہے, سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہوتی ہے, وہ ہم سے نہیں کیا جا رہا ہوتا. اچھا, اسی طرح سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب ہم اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں ہمیں ڈسپلن بھی کرنا سیکھنا ہوتا ہے, ہمیں ڈسپلن کے مطابق اپنی فیملیز کو لے کے چلنا ہوتا ہے. پھر پیئر پریشر, اس قدر ہمارے اوپر پیئر پریشر ہے کہ میرے بچے کے دوست کیسے ہیں, میرے بچے کے دوست ان کو غلط باتیں سکھاتے ہیں, اس کی وجہ سے میرے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. وہی بات کہ پھر ہم کس طرح سے اپنے بچوں کو لے کر چلیں اور ان کو سارا مینج کریں. ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں ایریا اسکرین ٹائم, اس پہ میں نے پہلے ہی آپ سے بات کی کہ بہت بڑا دکھ ہے والدین کا. تو کہاں رمضان, کہاں تقویٰ, کہاں سیلف ڈسپلن, ہماری تو زندگی ہی بکھری ہوئی ہے, آندھی طوفان آ رہے ہیں روز, صبح سے شام تک ہمارے دکھ ایسے ہیں. ہم کیسے پروڈکٹیو ہوں اور اپنی فیملیز کو پروڈکٹیو کریں اور رمضان کو پروڈکٹیو بنائیں, ہم اس سلسلے میں ٹھیک ٹھاک پریشان ہیں. ہاؤ ٹو گائیڈ فیملیز ٹو بی پروڈکٹیو, کیا کیا جائے؟ بیسیکلی ہمیں 2 ایریاز پہ کام کرنا ہے اپنے بچوں کے اور اپنی فیملیز کے ساتھ. ہم نے ان کے اندر یہ صلاحیت بھی پیدا کرنی ہے, ایبلٹی جس کو کہتے ہیں, ان کو پتا ہو کہ نماز کب پڑھنی ہے, کیسے پڑھنی ہے, یا قرآن کیسے پڑھنا ہے, اسکرین ٹائم کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. اور ان سب باتوں سے بڑھ کے میں کہوں گی وہ جو تقویٰ کے ساتھ میں نے آپ کو لسٹ دی تھی نا, اس کی ایبلٹی لانا کہ میں نے یہ کوالٹیز اپنے اندر پیدا کرنی ہے. دوسرا, ہمیں موٹیویشن بھی چاہیے, کیونکہ کئی دفعہ یا تو ہمارے اندر موٹیویشن نہیں ہوتی, ہمارا دل ہی نہیں چاہتا, ہم نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے, یا ہمارے اندر وہ کرنے کا طریقہ نہیں ہوتا. جب بھی مجھے کوئی پیرنٹ آ کے یہ بتاتا ہے کہ میرا بچہ مثلا نماز نہیں پڑھتا, میں بہت دفعہ اسے کہتی ہوں, تو میں ان سے کہتی ہوں کہ آپ نے اس کا فرق دیکھنا ہے کہ آپ دیکھیں کہ کیا وہ موٹیویٹڈ نہیں ہے, تو پھر ظاہر ہے وہ آپ کو فضیلت والی احادیث سنانی ہوگی اور اس کو ریوارڈ سسٹم کے ذریعے موٹیویٹ کرنا ہوگا, یا یہ کہ وہ بچہ جو ہے اس کو پڑھنی نہیں آتی. تو آپ کو اس طریقے سے اپنے بچوں کو, اپنے پیاروں کو دیکھنا ہوگا.